آپ نے بولے تھے کہ مال جمع کرنا ہے فتنہ ہے جلان بھائی تمہارے کنے ضرور ساؤنڈ آتا ہے ذرا، کیا تو دوسرا ہے، کیا تو مائک چالو ہے کیا؟ دیکھو ایک بار تو آپ نے بولے مال اکٹھا کرنا فتنہ ہے، تو لیکن فار ایگزامپل ایسا ہے شیخ کہ ایک گھر والوں کو 500 روپے کافی ہے گھر چلنے کے لیے، یعنی ڈیلی، یعنی ایک دن کو 500 روپے چلنے کے لیے اتنا کما سکتے ہیں، لیکن گھر ڈالنے کے لیے کیا ہے، بچوں کو تعلیم کے لیے یا گھر اگر تنگی کے لیے، یا سمجھو گھر کے اندر 4 بھائی ہیں تو 4 بھائی ایک ساتھ میں نہیں رہ سکتے، یعنی ان کو الگ الگ کمرہ رہنا، یا ایسا کچھ کمانے کے لیے بہت سے لوگ آ کر کیا ہے باہر ملکوں میں جا کر کماتے ہیں، تو کیا یہ مال بھی ایک فتنے کا جیسا ہو سکتا ہے؟ کیا جی آپ اچھا سوال کیے، ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ مال جو ہے اگر آدمی کماتا ہے تو کیا ایک فتنہ بن سکتا ہے کیا؟ خاص کر کے بچوں کی اچھی پڑھائی کے لیے یا گھر بنانے کے لیے آدمی اگر پیسہ جمع کرتا ہے تو کیا یہ غلط ہے یا نہیں؟ یہ آپ کا سوال ہے۔ دیکھیے آپ کا جواب جو ہے میں بیان کے اندر ہی بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو صحابی تھے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، ان کو جو نصیحت کی ہے وہی نصیحت ہمارے لیے بھی ہے۔ یعنی حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھایا ہے کہ انسان مال کما سکتا ہے، مال جمع کر کے بھی رکھ سکتا ہے، لیکن کیا ہے حدیث کے کیا الفاظ ہیں؟ فمن اخذها بحظ، جو آدمی ضرورت کی حد تک رکھتا ہے۔ تو آپ جو سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے یا زندگی گزارنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، آپ کرائے گھر میں رہتے ہیں تو گھر بنانے کے لیے آپ پیسہ جمع کرتے ہیں، تو یہ آپ کی ضرورت ہے، تو ضرورت کی حد تک آدمی پیسہ جمع کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرے، تو یہ بالکل شریعت کے مطابق ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ غلط اس وقت ہے جب آدمی ضرورت سے بڑھ کر ہرس کی حد تک کماتا ہے، ہرس کی حد تک جمع کرتا ہے، اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آدمی جو ہے جو پیسہ جمع کرتا ہے وہ غلط ہے۔ باقی آدمی اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، کھانے کے لیے، جیسے آدمی 3 وقت کھانا ہے تو 3 وقت آدمی کب کھاتا ہے؟ جب آدمی محنت کر کے کماتا ہے تبھی کھائے گا۔ اگر محنت ہی نہیں کرے گا، یہ سوچے گا کہ نہیں پیسہ نہیں جمع کرنا، پیسہ جمع کرنا فتنہ ہے، تو آدمی 3 وقت کھانا نہ خود کھا سکتا ہے اور نہ ہی اولاد کو کھلا سکتا ہے۔ تو پیسہ کمانا، پیسہ جمع کرنا ہرگز بھی غلط نہیں ہے۔ ہاں یہ بات غلط ہے کہ آپ پیسہ جمع کرنے کے لیے غلط راستے اختیار کریں، حرام طریقے سے پیسہ جمع کریں، غلط ہے، یا پھر ضرورت سے بڑھ کر عیش کے لیے، یا پھر لالچی بن کر، حریص بن کر کہ نہیں پیسہ جمع کرنا ہے، کیا تو بھی ہوندے میرے کو پیسہ جمع کرنا ہے، نماز چھوٹ جان دے فرق نہیں پڑتا، میں قرآن نہیں پڑھیں دے فرق نہیں پڑتا، عبادت نہیں کریں دے فرق نہیں پڑتا، بس میرے کو پیسہ جمع کرنا ہے۔ تو آدمی ایسا جو دیوانہ بن کے جو پیسہ جمع کرتا ہے تو یہ غلط ہے اور یہ شریعت کے مخالف ہے، ورنہ ضرورت کی حد تک جمع کرنا کوئی غلط نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر شیخ، جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ۔ امام قاسم بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے 2 باتیں پوچھوں گا، میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اور دوسری بات پوچھوں گا، انشاءاللہ آپ گروپ میں سب کو بتاؤ۔ جی میرا پہلے سوال ہے، عورت کو میک اپ کرتی ہے کیا اس کا نماز کیسا؟ تو وضو بنانے کو میک اپ کرتی ہے اس ٹائم کو کیا نماز ہوتی ہے یا نہیں کرنے کا میرا سوال، آپ سمجھ نہیں بات؟ دیکھیے جی آپ کا یہ جو سوال ہے، عورت میک اپ کرتی ہے تو میک اپ کرنے کے بعد وہ نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی۔ جی تو یہ سوال کا جواب جو ہے ہم کو تھوڑا سمجھنا ہے، اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ دیکھیے میک اپ یعنی ایک عورت جو ہے بناؤ شنگار کرتی ہے تو اس کی ایک لمٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے۔ آج ہماری سوسائٹی میں نہیں تو ہمارے گھر میں جو ہے عورتیں جو میک اپ کرتی وہ 90% شریعت سے ہٹ کو ہے، نبی کے حکام کی خلاف ورزی میں کرتے، بہت ساری باتیں ہیں اس میں، بہت لمبی بات ہے یہ۔ عورتیں جو ہے آج میک اپ کے نام پہ اپنا پورا حلیہ، اپنی پوری صورت جو ہے
بگاڑ دیتے ہیں. مطلب کیا بولے تو عورت میک اپ کرنے سے پہلے ایک رہتی ہے, میک اپ کرنے کے بعد ایک رہتی ہے. اب کھلے الفاظ میں بولنا بولے تو میک اپ کرنے سے پہلے بڈھی رہتی ہے, میک اپ کرنے کے بعد جوان بن جاتی ہے. تو یہ کیا ہے, یہ میک اپ تمہارے کو اسلام اس بات کی اجازت نہیں تھا. اسلام جو اجازت دیتا ہے آپ کو ہلکا سا بناؤ سنگار, ہلکی سی خوبصورتی کے لیے, اور وہ بھی صرف اپنے شوہر کے لیے, باہر والوں کو دکھانے کے لیے نہیں. فنکشن میں جانا ہے تو اس کے واسطے نہیں ہے. لیکن آج ہمارے عورتوں کی یہ بہت بڑی خرابی ہے. اللہ ماشاءاللہ بہت کم عورتیں ہیں جو اس سے پرہیز کرتی ہیں, ورنہ زیادہ تر عورتیں اس برائی کے اندر ملوث ہیں کہ میک اپ کے نام پر اپنی فطرت کو, اپنی شکل و صورت کو بدل دیتی ہیں. تو سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ میک اپ کے اندر جہاں تک اللہ کے نبی ہم کو اجازت دی ہے اتنا ہی کر سکتے ہیں. میک اپ کے نام پر خاص کر کے آج کل جو بیوٹی پارلرز کھلے ہیں اس میں جانا بہت غلط ہے. اس لیے کہ آج بیوٹی پارلرز کے اندر جو میک اپ کے نام پر آپ کو جو تھوپتے شدہ, یہ سارا جو ہے ایسا ہے جو آپ کی شکل و صورت کو پورا بگاڑ دیتا ہے. تو اس لیے کیا ہے, اس میں پہلے پرہیز کرنا. دوسری بات کیا ہے, میک اپ کرنے کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. دیکھیے میک اپ ہلکا سا ہے, جیسے پاؤڈر وغیرہ ہے تھوڑا بہت, تو آپ وضو کر لیتے ہیں تو اس سے وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن بعض میک اپ کے اندر بعض شکلیں, بعض قسمیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر عورت کے جسم کے حصوں تک پانی بھی نہیں پہنچتا, جیسے ناخن وغیرہ ہیں. یہ ناخنوں کے اندر جو نیل پالش کراتے ہیں یہ ہے, اور اس کے علاوہ جو آئی بروز وغیرہ جو باریک کراتے ہیں یہ سب جو ہے شریعت کی خلاف ورزی ہے. بالوں کو جو ہے ایکسٹرا بال لگانا, یہ ایسی بہت ساری ایسی خلاف ورزیاں ہیں. اگر ایک عورت میک اپ کے نام پر یہ سارے کام کرتی ہے, ابروز بنانا, بال جو ہے ایکسٹرا بال لگانا, یا پھر جو ہے اپنے نیل پالش کو جو ہے اتنا زیادہ ڈالنا کہ پانی ناخنوں تک نہیں پہنچتا ہے, تو ایسی بعض حرکتوں کی وجہ سے عورت کا وضو ہی مکمل نہیں ہوتا, اور جب وضو ہی مکمل نہیں ہوا تو پھر اس کی عبادت بھی مکمل نہیں ہوتی. تو اس کے لیے کیا ہے, میں آپ AIGC کے ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں کہ باقاعدہ کہ میک اپ کہاں تک صحیح کہاں تک غلط, اس عنوان سے آپ جو ہے ایک ٹاپک رکھیں, بعد میں کسی بہترین عالم کے ذریعے سے, خاص کر کے اگر ہو سکا, ممکن ہو سکا, ایک عورتوں کی مجلس ہی جو ہے عورت عالمہ کے ذریعے سے رکھا جائے تو بہت بہتر ہوگا. اس لیے کہ میک اپ کے نام پر آج بہت ساری خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ہمارے سوسائٹی کے اندر, تو اس کو سمجھنے کے لیے پورا مکمل جو ہے ٹاپک سمجھنا ضروری ہے. میں 2-3 منٹ کے اندر آپ کو پوری بات نہیں بتا سکتا ہوں. انشاءاللہ. اور ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, تو بندے کو کچھ مشکل آ گئی تو اللہ کو یاد کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے, مشکل نہیں آتی ہے, بندہ کو مشکل نہیں, پیسہ کچھ سب مال پیسہ سب اس کے پاس ہے, اس ٹائم کو آپ کو اللہ یاد آتا ہے, درگاہوں کے پاس اور بدھوں کے پاس جا کو منتیں کرتا ہے, چادروں چڑھاتا ہے, سب کچھ کرتا ہے مسلمان. اس کے بارے میں کچھ بتاؤ شاہ. اس کے جواب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت رکھنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں میں 2 طرح کے انسان اللہ تعالیٰ بولے. ایک انسان فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ. پہلے نمبر کے انسان وہ ہیں جو یہ فرق کرتے ہیں جو آپ سوال میں کریں کہ اگر حالت بری ہے, پیسہ نہیں ہے, یا تجارت نہیں ہے, یا پھر محنت کمائی نہیں آ رہی ہے, زندگی گزارنے کے لیے جو ضرورت, جو پیسہ ہمارے لیے ضروری ہے, تو وہ پیسہ نہیں مل رہا, پیسہ نہیں آ رہا, انکم نہیں ہے, بولے تو لوگوں کیا ہو جاتے, زندگی میں تھوڑا پریشانی آ گئی, مصیبت آ گئی تو مسجدوں کے پیچھے پڑ جاتے, نمازاں پڑھنا, دعائیں کرنا سب کرتے. لیکن جیسے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی بیماری کو, ان کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے, اب پھر اس کے بعد وہ ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ گویا ان کو اللہ تعالیٰ سے کبھی کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تو یہ ایک نمبر کے انسان ہے. دوسرے وہ انسان جو خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں ایک جیسے رہتے ہیں. یہ دیکھیے دوسرے نمبر کے جو انسان ہیں جو خوشی اور غمی کی حالتوں میں ایک جیسے رہتے ہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں, اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت ساری تعریف کہی ہے. لیکن جو پہلے نمبر کے انسان ہیں, جو کہ آپ کا سوال ہے کہ اگر ایک آدمی تکلیف آئی تو مسجد کو آتا ہے, نماز پڑھتا ہے, دعائیں کرتا ہے, تکلیف دور ہو گئی, اب اس کو اس کی زندگی اچھی گزر رہی ہے, خوشی میں گزر رہی ہے, اچھے دن ہے, بولے تو وہ انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا, دعائیں نہیں کرتا, بولے تو ایسی عبادت انسان کے کام نہیں آتی. سورہ حج کے اندر
دوسرا رکوع اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سورہ حج کے دوسرے رکوع میں ایک بہترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بولے کہ بہت سارے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کنارے پر رکھ کے کرتے بولے تو اب عبادت کرنے کا مقصد کیا رہتا ہے؟ اللہ عبادت کرنا، اللہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا کہ دیکھنا، دعا کرتا ہے کہ کرتا ہے، اللہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا کہ دیکھنا، اللہ دیا تو ٹھیک، نہیں دیا تو اللہ کیا دیتا نہیں ہم کو چھوڑ ڈالتا ہے دعا ہے۔ تو یہ جو انسان ہے اور یہ انسان اس نیت کے ساتھ جو عبادت کرتا ہے، جو دعا کرتا ہے، ویسی عبادت اللہ تعالیٰ کو ہرگز بھی پسند نہیں آتی۔ اس کو ہماری زبان میں بولنا بولے تو مطلب کی عبادت بولتے، مطلب کی عبادت کہ آدمی کو ضرورت پڑی مسجد کو آیا دعائیں کیا، ضرورت پوری ہو گئی مسجد کو آیا نہیں عبادت نہیں کیا، تو ایسی عبادت ایسی بندگی جس کو ہم مطلب کی بندگی بولتے ویسی بندگی انسان کو کام نہیں آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ شیخ احمد اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا دو سوال ہے، ایک بینک لیٹریسی جو بچے کے نام پہ جو LIC کراتے ہیں اور وہ تھوڑے دن کے بعد یعنی تھوڑے ان کی عمر بڑھ کے آ جاتی ہے 15 سال 20 سال کے بعد، اس ٹائم کا یہ پیسہ ڈبل ہوتا ہے، جی وہ حساب سے جو پیسہ گھر لوگ میں جمع کرتے ہیں جو پیسہ آتا ہے، ایک بات وہ جی ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے تو دوسرے لوگ ہے جو کھیل میں پیسہ لگاتے ہیں اور جو ناجائز کا کھیلا کھیلتے ہیں اس میں پیسہ بڑھ کے آتا ہے، یہ اس کا تھوڑا لیٹری سے بولو۔ جی جی، آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ بچوں کے لیے جو ہم جو انشورنس کراتے ہیں LIC لائف انشورنس، اسلام کے اندر ایک قانون ہے، ایک اصول ہے، آپ اس کو یاد رکھ لو ہمیشہ۔ ہمیں جو بیاج بولتی ہیں، بیاج سود جو حرام ہے، کیا واسطے معلوم؟ پیسے کے اوپر پیسہ کماتی، پیسے کے اوپر جو ہے پیسہ کماتی، تو پیسے سے پیسہ کمانا غلط۔ تو انشورنس کے اندر کیا ہوتا ہے، اب تمہیں بولے کہ ہمیں ایک 5 سال 10 سال پیسہ جمع کرے، تو جیسے آپ 1 لاکھ جمع کرے بولے تو مثال کے طور پر انہوں کیا کرتے ہیں، آپ کو 1 سال 5 سال کے بعد کی 10 سال کے بعد کی آپ کو 2 لاکھ کی 3 لاکھ کی دیتے مثال فار ایگزامپل۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا پیسہ اس میں 21 لاکھ روپے ہے، لیکن انہوں آپ کو 2 لاکھ کی 3 لاکھ کی دینے بولے، تو جو ایکسٹرا 1 لاکھ ہے وہ آپ کیا واسطے لیتے؟ کیا آپ محنت کریں، کیا آپ تجارت کریں، کیا آپ بزنس کریں، آپ کچھ تو کریں کیا؟ جی میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے پاس سے انمیوٹ کریے، شیخ پوچھ رہے ہیں۔ کچھ نہیں شیخ۔ ہاں، تو یہ بات کو سمجھنا ہے۔ لوگوں کیا ہے آج کل وہ خالی سود وڈی بیاج بولے تو کیا سمجھتے، پیسہ دیکھو ادھار دیکھو، ہمیں جو وڈی لیتے وہی غلط سمجھتے، وہی حرام سمجھتے، اتنا نہیں۔ جو پیسوں کے ذریعے سے پیسہ جو کماتے ہیں یا ہمیں بینکوں میں پیسہ دے کے جو انشورنس کراتے ہیں، انہوں 5-10 سال کے بعد جو ایکسٹرا پیسہ دیتے، وہ ایکسٹرا پیسہ لینا ہمارے لیے حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ ہمیں نہ محنت کرے، نہ تجارت کرے، ہمیں کچھ بھی نہیں کرے، ایسا ہی پیسوں کو رکھ کے پیسہ مل رہا ہے بولے تو یہ حرام ہے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انشورنس حرام ہے، چاہے وہ کوئی بھی انشورنس ہو حرام ہے۔ خاص کر کے LIC لائف انشورنس جو ہے، اس بارے میں سعودی عرب کے علماء ہو یا پھر ہندوستان کے پورے علماء ہو، ان کا ایک ہی فتویٰ ہے کہ لائف انشورنس کسی بھی حالت میں صحیح نہیں ہے، مکمل طور پہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ اب آخر میں جو ہے 2 سوالات لیے جائیں گے، اسی پر ختم کریں گے۔ مستان شیخ اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ وعلیکم السلام۔ شیخ ایک ابھی ہمارے طرف چلتا ہے، ایک گھر کو پیسہ دے کے 1 لاکھ روپیہ بعد میں اس سے بیاج نہ کو، اسے بھاڑا نہ کو بول کے رہتے ہیں، شیخ یہ جائز ہے؟ اچھا، میں ابھی جو بات بولا کہ پیسوں کو رکھ کے جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی کیا بولے، ایک آدمی خرچ دینے کے بعد اپنے بھائی سے جو فائدہ لیتا ہے وہ سود ہے۔ اب ایک مثال بولتا ہوں، ایگزامپل، میں کیا ہے تمہارے کو 1 لاکھ روپے دیتا ہوں،
अब 1 लाख रुपए देने के बाद मैं तुम्हारे से कामा करा लेता हूँ, तुम्हारे से मेरे जो पर्सनल कामा है वो पर्सनल कामा जो है मैं तुम्हारे से करा लेता हूँ बोले तो वो गलत है। कई को गलत है, मैं तुम्हारे को पैसा दूं नहीं, वो पैसा दे सकूँ मैं तुम्हारे से फायदा उठाता हूँ। तो पैसा देखो किसी से फायदा उठाना गलत, अगर फायदा उठा रहे तो उसकी मुजरी देना। तो अब इसको सामने रखो, तुम्हें देखो आज हम तुम्हें अच्छा सवाल करिए, ये बहुत ज्यादा चल रहा है हमारे आंध्रा के अंदर या फिर इंडिया के अंदर कि किराए वालों को बोल, किराएदारों को बोल डालती तो तुम्हें क्या करो बोले तो किराए में रहना है बोले तो 1 लाख रुपए दे लो, 1 साल की 2 साल कब तक रहती रहो घर को किराए में और पैसों को वड्डी ने तुम्हें घर खाली करके जाते इस टाइम को हमें तुम्हारे को पैसे डालते हैं उनको। तो अब ये लोग जो 1 साल की 2 साल की घर के अंदर रहती ही किराया दे नहीं सका, अब उन्होंने क्या वास्ते रहती, उनको क्या हक है उनको, अब इन्होंने ऐसा ना करते ही सो पैसा देखो वो वड्डी ले सका तो क्या बोले तो वड्डी में पैसा लेती, इन्होंने पैसा लेते नहीं किराया देने से रहती हैं। तो ये पैसों के बदले में ऐसा करना कि किराए में रह जाओ, पैसा देने को भाड़ा रखो, हमें तुम्हारे को वापस किराया घर खाली करते समय तुम्हारा पैसा डालती बोलते, ये जो है गलत है। हरगिज भी शरीयत जो है इस बात की इजाजत नहीं देती कि एक आदमी किसी को खर्च देकर उससे किसी भी किस्म का अपना जाती फायदा उठाए। ठीक है, समझ रहे? जज़ाकल्लाह खैर शेख से किसी से जुड़ा हो एक बात इसकी वजाहत करे तो अच्छा रहती है। अब जी। कोई इंसान 2 लाख देकर जो है ये जो है बीच में बातचीत हो रही है, एग्रीमेंट कर रहे हैं कि 2 लाख आपको देंगे पैसा, आपके घर में रहेंगे, लेकिन रेंट जो है हमें 5000 रेंट होता है तो आपको 2000 रेंट देंगे। तो क्या इस तरह कर सकते हैं? 3000 रेंट के हमारे यहाँ पैसे देने के? अच्छा जी हाँ, तो तुम्हें पैसे दिए बोल को 3000 कमाती हैं, बोले तो 3000 तुम्हारे को फायदा होता है तो बचा को, तो 3000 जो तुम्हारे को फायदा होता है जो बचा लेती है तुम्हें 3000 उसको दे नहीं सका, अब वो क्या है, वो उसे क्या नाम देती तुम्हें? हलाल कमाई वाले को नाम देती, नहीं दे सकते उसको, वो भी वड्डी के अंदर आता है। तो मैं आपको एक उसूल बोला, एक बेसिकली बात बोला, हमें किसी को हमने भी खर्च दे को उससे फायदा उठाए, चाहे पैसा लो, चाहे उससे कुछ खाना पीना करा लो, या फिर उससे अपने पर्सनल काम करा लो, नहीं तो ऐसा घर में किराए घर में रखो भाड़ा देने को, तो ऐसा जो भी 21 बात क्या बोले तो पैसा देखो फायदा उठाना गलत, समझ रहे? जज़ाकल्लाह खैर शेख। आखिरी सवाल शेख फयाज साहब की तरफ से, अनम्यूट करके सवाल जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम नहीं पहले मालूम नहीं, पहले LIC में पैसा भर डाली, अभी वापस करने के लिए वो ब्याज आता है ना, वो ब्याज क्या कर सकते हैं? जी हमारा असली पैसा हम वापस ले लेंगे, उसके साथ में ब्याज भी आएगा? जी जी माशाल्लाह, अच्छा सवाल है आपका। अगर एक आदमी मालूम नहीं होने की वजह से पहले ब्याज के धंधे में किए गए तो इंश्योरेंस के अंदर पैसा भरा था, तो ऐसी सूरत में अब मालूम हुआ है आपको कि गलत है बोले तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि आप तौबा करें, सच्चे दिल से तौबा करें कि आपसे जो गुनाह हुआ है अब तक अल्लाह ताला उसको माफ करे, तो ये दुआ करें। दूसरा काम आप ये करना है कि वो जो पैसा है इंश्योरेंस का पैसा, वो पैसा जो है आप जो गरीबा है यतीम लोग हैं तो ऐसों को दे देना है, गरीब मिस्कीन लाचार बेवा औरतें, तो ऐसे लोगों को सवाब की नीयत करने जैसे देना, सवाब की नीयत नहीं करना तुम्हें, कहीं बोले तो वो पैसा हलाल का पैसा नहीं, हलाल का पैसा है बोले तो सवाब की नीयत करके देना, अब वो हलाल का पैसा नहीं ना, हराम का पैसा है, इंश्योरेंस का पैसा है, तो वो पैसा जो है आप किसी को भी किसी गरीब को जो है ऐसे ही दे देना वो, ठीक है? वो असली पैसा वो मैं ब्याज का दे देगा, मेरा असली इन्वेस्ट किया ना वो वापस मैं रख सकता हूँ? आपका जो असली पैसा है यानी कि आपका जो कैपिटल है वो कैपिटल पैसा आपके लिए पाक है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी बेस पे उसको रख के जो इंश्योरेंस मिला आपको, जो एक्स्ट्रा मनी आपको मिला वो जो है आपके लिए हलाल नहीं है, वो आपके लिए हराम है, आप उसको हरगिज भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अपने लिए हो या अपने घर वालों के लिए हो हरगिज भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप उन लोगों को देना जो जरूरतमंद है, गरीब है, मिस्कीन है, लाचार है, बेवा है, या जो ज़कात के हकदार है, आपके खानदान में ज़कात लेने के उतने बेबस है, लाचार मजबूर लोग हैं, वैसे लोगों को आप ऐसे ही बगैर सवाब की नीयत से दे देना। लेकिन ये सारे काम करके भी आपके लिए सबसे पहले जरूरी क्या है बोले तो वही कि आप तौबा करें सच्चे दिल से
کہ اب तक मालूम नहीं होने की वजह से आप जो गुनाह करें इंश्योरेंस का, अल्लाह ताला आपको जो है उस गुनाह से पाक फरमाए। ये सच्चे दिल से तौबा सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद जो है आप वो पैसा गरीबों को दे देंगे। शुक्रिया। ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ शेख, समझा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। साथियों, आपके पास सवालात बहुत सारे हैं, हमारे पास भी सवालात हैं, लेकिन शेख का वक्त का भी जो है हमें ख्याल करना चाहिए। लगभग जो है 1.5 घंटा करीब हो रहा है, शेख बैठे हुए हैं, उनका भी जो है हमें ख्याल करना ये बहुत ज़रूरी है। आप नाराज़ ना हो अल्लाह के लिए। आइंदा भी जो है शेख जो है हमारे लिए वक्त देंगे इंशाअल्लाह, उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह। और जो नसीहत शेख ने किए हैं ये AIGC साथियों के लिए इंशाअल्लाह ये तो जारी रहता है अल्हम्दुलिल्लाह जूम प्लेटफॉर्म इंशाअल्लाह। और शेख से भी हमें गुजारिश करते हैं बार-बार जो है इस तरह आकर वक्त देकर जो है हमारे इल्म में भी इजाफा करे और हमको भी फ़ायदा इंशाअल्लाह। पहुंचाए इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ। अल्लाह ताला ने आज का जो है ये इज्तिमा कामयाबी के साथ इख्तिताम पज़ीर किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद AIGC टीम की तरफ से शेख का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद जो भी मुशारिकीन हैं